السلام علیکم۔ کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ نومبر کی سرد رات تھی۔ نعید اور وقاص لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے۔ کچھ ماہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوش گپیوں میں مصروف اس ہائی وے پر کافی دور آ گئے تھے۔ یہاں پر گاڑی روکنا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ نعید نے دور سے ایک سپر سٹور کا نیون سائن دیکھا تو وقاص کو گاڑی روکنے کا کہا۔ حیرت کی بات ہے، یہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دور دور تک ویرانی ہی ویرانی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود یہاں یہ سپر سٹور، کون یہاں سے چیزیں خریدتا ہوگا؟ وقاص نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا، ہم جیسے کئی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، ان کا سپر سٹور ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے چلتا ہوگا۔ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات؟ نعید کا جملہ مکمل ہوتے ہی کار سٹور کے سامنے رک چکی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، وقاص نے کار سے اترتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلتا ہوا سپر سٹور کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ سٹور کی لائٹ کافی مدھم تھی، جو ایک عجیب خوفناک سا تاثر دے رہی تھی۔ نعید کو کار میں بیٹھے 15 منٹ ہو چکے تھے، مگر وقاص واپس نہیں آیا تھا۔ وہ گاڑی میں اکیلی بیٹھی ڈر بھی رہی تھی۔ آخر اس نے کار کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر اسے لاک لگایا اور سٹور میں داخل ہو گئی۔ سٹور کے اندر والی لائٹس باہر سے بھی مدھم تھیں۔ اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی، سٹور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی سٹور کی تمام لائٹیں بجھ گئیں۔ نعید کے حلق سے غیر ارادی طور پر چیخ نکل گئی۔ اس نے آگے قدم بڑھایا تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو گہرائی میں گرتے محسوس کیا اور پھر اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کو اپنے سامنے ریکوں کی ایک لمبی قطار نظر آئی، جس میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سہمے سہمے انداز میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اسے وقاص کی بھی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ریکوں کے درمیان چلتی ہوئی ایک چوراہے پر پہنچ گئی۔ وہ باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، مگر ابھی تک اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے پوری قوت سے پکارا۔ یہاں کوئی ہے؟ اس کی آواز زیادہ بلند نہ تھی، مگر اس سناٹے میں اس کو اپنی آواز بھی خوف بری چیخ محسوس ہوئی۔ اچانک سناٹے میں اسے کسی کی چیخ سنائی دی۔ وقاص کی آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اس طرف بڑھی جدھر سے چیخ سنائی دی تھی۔ آگے ایک اندھیری راہداری تھی۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتی آگے بڑھتی گئی۔ وقاص کی چیخ دوبارہ ابھری تو وہ دائیں سائیڈ والی دیوار کے ساتھ ہو لی۔ اس کا ہاتھ ایک دروازے کے ہینڈل پر پڑا۔ اس نے جلدی سے اسے گھمایا۔ دروازہ تو کھل گیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر نعید کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ وہ ایک مکروہ چہرے والی عفریت تھی، جو کچا ماس بڑی رغبت سے چبا رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی وقاص ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر صرف انڈر ویئر تھا۔ وقاص کی پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس عفریت نے وہ گوشت کا ٹکڑا وقاص کی پنڈلی سے ہی کاٹا تھا۔ نعید نے دیکھا کہ اس بھیانک عفریت کے دوسرے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر ہے۔ اس عفریت نے ماس کا وہ ٹکڑا نگلنے کے بعد وقاص کے پیٹ کو ایسے ٹٹولا جیسے کسائی گوشت دیتے وقت جانور کے گوشت والے حصے کو ٹٹولتا ہے۔ اس سے زیادہ دیکھنا نعید کے بس سے باہر تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بالوں سے پن نکالی اور ایک غصے بڑی چیخ نکالتی ہوئی اس عفریت کے اوپر جا گری۔ نعید نے پن کو اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ وہ مکروہ صورت عفریت تکلیف سے دوری ہو گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اچانک ہی نعید اڑتی ہوئی وقاص کی کرسی کے پاس جا گری۔ اس عفریت نے نعید کو بالوں سے پکڑ کر دور اچھال دیا تھا۔ اب وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر کسی چیتے کی طرح جست لگانے کی پوزیشن میں اکڑ چکی تھی۔ اس کے حلق سے گراٹیں نکل رہی تھیں۔ نعید کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹچ ہوئی تو اس نے اٹھا لی۔ وہ اسی عفریت کا خنجر تھا۔ اچانک اس بھیانک عفریت نے نعید پر چھلانگ لگا دی۔ نعید نے بے اختیار اپنے خنجر والا ہاتھ آگے کر دیا۔ خنجر اس کی آنکھ میں گھس کر کھوپڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ خون کا فوارہ سا نعید کے چہرے کو رنگین کر رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عفریت کے وجود کو سائیڈ پر دھکیلا اور اپنی سانس درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی۔
नाइद ने खंजर को उसकी आंख से निकाल लिया। फिर उसने वकास की रस्सियां काटी। वकास हैरत से अपनी बेगम को यकटुक देखे जा रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुँची? वकास ने उठने की कोशिश करते हुए पूछा। वो दर्द से कराह रहा था। पहले यहाँ से निकल लें, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। ये जगह ठीक नहीं है, वो वकास को सहारा देते हुए बोली। फिर वो कमरे से बाहर आए। वकास ने जेब से लाइटर निकाल कर जला लिया। इस तरफ आओ। नाइद राहदारी में एक तरफ मुड़ने लगी थी कि वकास ने उसे कहा। फिर वकास उसे लेकर एक हॉल में पहुंचा जहां सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े तो अचानक उभरने वाली फलक शगाफ चीखों ने उनको अंदर तक लरजा दिया। चीखें सीढ़ियों के साथ बने कमरे से आ रही थी। वकास के रोकने के बावजूद नाइद उस कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके हाथों में तेजधार खंजर अभी तक मौजूद था जो उसने हमला करने वाली पोजीशन में बुलंद किया हुआ था। वो दबे कदमों दरवाजे के पास पहुंची और आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे हल्का सा दबाव डाला। दरवाजे में बनने वाली दरद से आंख लगाने के बाद जो कुछ उसने देखा वो उसकी रूह को फना करने के लिए काफ़ी था। अंदर 3 शख्स कुर्सियों पर बंधे थे जिनके चारों अतराफ में मकरूज चेहरे वाली लातादाद अफरीतें फैली हुई थी जो उनके बदन के हिस्सों को खंजर से काट काट कर खा रही थी, जबकि कुछ अफरीत तो दांतों से उन लोगों की शारक बम्बोड़ रही थी। वो तीनों तकलीफ़ की शिद्दत से शायद मर चुके थे क्योंकि अब उनके अलग से कोई चीख बरामद नहीं हो रही थी। अचानक ही एक अफरीत ने नज़र उठाई तो नाइद ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक ज़ोरदार खटका हुआ। नाइद तेज़ी से दौड़ती हुई वकास के पास पहुंची और उसे भी तकरीबन भगाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वकास को तकलीफ़ तो हो रही थी मगर उसने होंठों को बेंच रखा था। नाइद बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी मगर शायद वो गोश्त खोर अफरीत अपने काम में इतना मसरूफ़ थी कि कोई भी बला बाहर ना आई। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए और उस स्टोर से बाहर निकल आए। कार को स्टार्ट करते हुए नाइद ने उस जगह को ज़हन नशीन कर लिया और फिर वो तेज़ी से कार दौड़ाती हाईवे पर आ गई। कुछ ही घंटों में वो घर पहुंच गए। सुबह उसने वकास को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों के साथ उसने पूरा हाईवे देख डाला मगर वहाँ कोई सुपर स्टोर नहीं था।